کربلا اور مجلس ذکر شہداء میں امر بالمعروف اور نہی منکر ہونا چاہیے یا نہیں؟ جس کا دل حاضر ہے سننے کے لیے وہ باواز بلند صلوات پڑھے۔ اگر ناراض نہ ہو تو میں اس حج کے حوالے سے یہ نقطہ روشن کر کے بات کو اپنی طرف لے آتا ہوں۔ توجہ کیجئے، حج کب واجب ہوتا ہے؟ جب کیا مل جائے؟ استطاعت۔ قرآن کے الفاظ ہیں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ قرآن کی لفظوں پہ جھگیاں ڈالو، قرآن کے لفظوں کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے مفاہیم کو ایمان کا حصہ بناؤ۔ للہ علی الناس، اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کا ان سب انسانوں پہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ حج البیت، میرے گھر کے حج کو آئیں۔ میرے گھر کے، یہ میں نے گھر بنایا کن کے لیے؟ اے مولود کعبہ کی ولادت کو سلام کرنے والوں، بے شک علی کی ولادت گاہ ہے لیکن بنایا تمہاری ہدایت کے لیے ہے، اور ان ہدایتوں میں سے ایک ہدایت کا وسیلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ولی کو اپنے گھر میں ولادت بخشی ہے۔ ایک ہادی برحق کو، ایک نفس نبی کو، ایک اس ہستی کو جس کے متعلق نبی فرماتے ہیں علی منی کالرأس من الجسد، علی مجھ سے ایسے ہے جیسے سر ہوتا ہے بدن سے۔ جو بدن بے سر ہو جائے وہ ختم ہو گیا نا، مردہ ہو گیا۔ گویا رسول اکرم دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں جس دین میں میرا بھائی علی اور اس کی ولایت شامل نہ ہو وہ دین ایک بے سر لاشا ہے۔ مردہ ہے۔ اللہم صلی مردہ ہے وہ شخص، اور مردہ ہے اس کا عقیدہ، اور مردہ ہے اس کا دین، اور مردہ ہے اس کا ایمان، بے سر لاشا ہے اس کا جس کے دل میں رسول کی رسالت کی بات تو ہو اور علی کی ولایت کی بات نہ ہو۔ لیکن اگر آپ سے کوئی شخص پوچھے اس خانہ کعبہ کو اللہ نے علی کی جائے ولادت کیوں بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کیسے؟ واضح ہے، دعا مانگ رہی تھی فاطمہ بنت اسد، کھڑی تھی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ، دیکھ رہے تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب، دعا مانگ رہی ہے اے میرے اللہ میں تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، اے میرے اللہ میں تیرے نبیوں اور کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، اے میرے اللہ میں اس پہ ایمان رکھتی ہوں جس کے ہاتھوں سے تو نے اپنے اس گھر کو بنوایا ہے۔ یہ دعا کون مانگ رہی ہے؟ خاموشی سے مانگی ہوگی یا کچھ اونچی آواز سے مانگی ہوگی؟ اگر خاموشی سے مانگتی، جیسے ہم کبھی کبھی اپنی دعا اپنے اللہ سے دل میں مانگ لیتے ہیں، آہستہ صدا بلند کرتے ہیں، ہم خود ہی اپنی اس دعا کو سن رہے ہوتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارا اللہ تو ہمارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اور خاتون اگر دعا مانگے تو خاتون ہے چونکہ اس کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ اونچی آواز سے نہ مانگے، وہ آہستہ سے مانگے۔ کھڑی ہے علی کی ماں بیت اللہ کے ساتھ، اگر آہستہ سے مانگتی دعا تجھے کون بتاتا کہ کیا مانگی ہے؟ کوئی نہ بتاتا نا، اس لیے کہ دل ہی دل میں آہستہ سے مانگ لیا، اس نے سن لیا۔
اور عمل کر دیا. اب یہ کیسے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے کیا مانگی ہے؟ تو اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کچھ اتنی بلند آواز سے مانگی ہے کہ راوی نے سنی ہے، اور راوی ہے حضرت عباس. یہ کون عباس ہے؟ کیونکہ شیعہ ماحول میں حضرت عباس کا نام آتا ہے تو عام طور پر ذہن کس ہستی کی طرف جاتا ہے؟ غازی کی طرف. کیا اس وقت غازی عباس بیٹھے تھے؟ کون تھے یہ عباس؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کے دیور، حضرت ابو طالب کے بھائی حضرت عباس ابن عبد المطلب، جن کی مزار جنت البقیع میں آج بھی موجود ہے. یہ موجود تھے مسجد الحرام میں. یہ راوی بنے، روایت کی کہ میں نے دیکھا کہ میری بھابھی، میری بھاوج فاطمہ بنت اسد زوجہ حضرت ابو طالب آئی ہے، ایام ان کے قریب ہے، وہ کسی تکلیف میں ہے اور وہاں کھڑی ہوئی دعا مانگ رہی ہے. الفاظ یہ ہے. ایک نقطہ یہ بھی سمجھنے کا ہے، بی بی تو آہستہ سے مانگ لیتی، سننے والا تو سنتا ہے. لیکن دوسرا نقطہ یہ ذہن میں آتا ہے، اگر حضرت فاطمہ بنت اسد آہستہ سے دعا مانگتی تو بیت اللہ پر لٹکے ہوئے تھے 360 بت. بیت اللہ پہ کیا لٹکے ہوئے تھے؟ 360 بت. کیسے پتا چلتا کہ کس سے مانگ رہی ہے؟ گھر والے سے مانگ رہی ہے یا بتوں سے مانگ رہی ہے؟ بتوں والے بھی آ کے وہاں مانگتے تھے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ. سامنے باہر بت لٹکے ہوئے تھے، بتوں والے آ کے سجدے بھی کرتے تھے، دعائیں بھی مانگتے تھے، بتوں سے بہت کچھ التجائیں بھی کرتے تھے. کوئی بیٹا مانگتا تھا، کوئی رزق مانگتا تھا، کوئی شفا مانگتا تھا. اور انہوں نے مختلف قسم کے بتوں کو مختلف قسم کے ڈیوٹیوں کا مالک سمجھا ہوا تھا، اور ہر کوئی ان کے ساتھ آ کر دعائیں مانگتا تھا اور آ کر التجائیں کرتا تھا. لیکن اے فاطمہ بنت اسد، تو نے کیوں بلند آواز کی؟ اور تیرے الفاظ آج تک تاریخ نے کوٹ کر کے ہم اہل ایمان تک کیوں پہنچائے؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے میں ان بتوں سے مانگنے والی نہیں ہوں. میں تو کہہ رہی ہوں اے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں تجھ سے حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں کہ جس کے ہاتھ سے تو نے اس بیت اللہ کو بنوایا ہے. اور پھر میں سوال کرتی ہوں تجھ سے اس کے حق کا واسطہ دے کر جس کے ہاتھوں سے تو نے بیت اللہ کو بنوایا ہے، اور اس بچے کے حق کا واسطہ دے کر جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے. وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، اس وقت میرے باطن میں جو میرا بیٹا موجود ہے، میں اس کے بھی حق کا واسطہ تجھ دے کر تجھ سے سوال کرتی ہوں. کیوں؟ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ میرے باطن میں ہوتے ہوئے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے. بی بی طاہرہ نے ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سامنے روشن کر دیا. یہ تو روشن کیا ہی کہ مانگنا اللہ سے چاہیے، لیکن یہ بھی روشن کر دیا کہ مانگتے ہوئے کسی کا توسل کرنا بھی ہمارا ایمان ہے. ان ہستیوں کا وسیلہ پیش کرنا اور ان کے حق کا واسطہ دینا کہ جو بارگاہ الہی میں مقرب ہو اور اس لائق ہو کہ ان کے حق کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا جائے. اور ثابت کر رہی ہے کہ میں رسول اکرم کے اعلان نبوت سے 30 سال پہلے 10 سال پہلے یہ دعا مانگ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اکرم نے اعلان فرمایا نبوت کا، اس وقت علی حیدر کرار ہو گئے تھے 10 سال کے. توجہ ہے آپ کو؟
علی کی عمر بوقت اعلان بعثت کتنی تھی؟ 10 سال کی. اب جب 10 سال بعد نبی اعلان کر رہے ہیں اور یہ بی بی 10 سال پہلے کھڑی ہے بیت اللہ کے کنارے، تو معلوم ہوا یہ خانوادہ کچھ اور ہے، اور جن کے آغوش میں اور جن کے بطن میں اولیاء اللہ، معصومین، انبیاء اور رسل پروان چڑھتے ہیں، ان خواتین کو معمولی خواتین نہیں سمجھنا چاہیے. ان کا کسی معصوم کی ماں ہونا دلیل ہے کہ اللہ کو یہ خاتون اتنی پسند ہے کہ اسے اپنے کسی ولی کی ماں بنانا پسند کر رہا ہے. یا علی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، توسل ایمان کا حصہ ہے. جبکہ جن کا آج کل ان دیار پر قبضہ ہے وہ توسل کو شرک سمجھتے ہیں، ہم توسل کو ایمان سمجھتے ہیں. جو توسل کو شرک سمجھے وہ وہابی ہوتا ہے، جو توسل پہ ایمان رکھے وہ شیعہ ہوتا ہے. پتہ چل گیا کہ وہابی کون ہوتے ہیں؟ جی. اب جس کو وہابیت کی سمجھ آئی ہے وہ ہر کسی کو وہابی کہنے کی جسارت نہ کرے. بآواز بلند صلوات. اور یاد رکھو، اگر زبان کو ناروا استعمال کرو گے اور جائز ناجائز استعمال کرو گے تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کے قریب تاڑنے والے، لکھنے والے بیٹھے ہیں یا نہیں. یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ فقط آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے یا آپ کے کانوں سے پہلے کسی ریکارڈ میں جا رہا ہے؟ جی. یہ ٹیپ ریکارڈر اور یہ مووی کیمرے یہی فقط ریکارڈ کر رہے ہیں یا اللہ کے اس سے بھی زیادہ حساس کیمرے وہ ان سے پہلے سے ریکارڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ بیچارہ تو لائٹ ہوگی تو ریکارڈ کرے گا، لائٹ نہ ہوگی تو یہ اندھا ہو جائے گا. یہاں تو وہ کیمرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں نہ روشنی کی ضرورت ہے نہ لائٹ کی ضرورت ہے. یہ کیمرے بیچارے تو وہ ریکارڈ کریں گے جو ظاہر میں نظر آئے گا، دل کے ارادوں کو تو یہ ریکارڈ نہیں کر سکتے. اللہ کے کیمرے تو رات کے اندھیرے میں دل کے ارادوں کو. اور اللہ فرماتا ہے من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے ایک ذرے کے وزن برابر بھی خیر والا کام کیا وہ اپنے اس کام کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ وزن کے برابر شر والا عمل انجام دیا وہ اپنے اس عمل کو دیکھے گا. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پرانے زمانے میں جب اعمال کو دیکھنے کے لیے کوئی سائنسی ترقی وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت تک تو لوگ ترجمہ یہ کرتے تھے اور مفہوم یہ بناتے تھے نیکی کے ذرے کی بھی جزا ملے گی، برائی کے ذرے کی بھی سزا ملے گی. لیکن یہاں تو جزا و سزا کی بات نہیں، یہاں تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جب سے یہ انسانی نقل و حرکت کو نوٹ کرنے والے اور ریکارڈ کرنے والے سائنسی کیمرے اور یہ چیزیں وجود میں آ گئی ہیں اس کے بعد تو 100% یقین ہو گیا ہے کہ اب تو سب کچھ محفوظ ہے. جب فلم چلے گی تیرے سامنے اور تو خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا، کون انکار کی جسارت کر سکتا ہے؟ کون انکار کی جسارت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے دوستو اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچو، پہلے تولو اور پھر بولو. شیعہ کو وہابی کہنا معمولی جرم نہیں. کیونکہ یہ بات ایمان کی ہے. جس نے مومن کو وہابی کہا اس نے گویا اسے دشمن آل محمد کہا، اور دشمن آل محمد کہنا کوئی معمولی گالی نہیں ہے.
اس لیے میں پھر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے پرہیز کریں. اور آج آپ کی صورتحال یہ ہے، آپ تو بجائے خود آپ کے منبر پر غیر ذمہ داروں کا قبضہ ہو گیا ہے.